السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کون ہے؟ ہو اللہ ہو کریٹ ورلڈ، گاڈ کریٹ ورلڈ، گاڈ یعنی اللہ۔ اللہ اللہ ہے، اللہ دونوں جہاں کا بادشاہ ہے۔ اللہ نہ تو انسان ہے نہ ہی جن، اللہ نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اللہ سب عیبوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکیلا سب پر حاوی ہے، اللہ دونوں جہانوں کا اکیلا مالک ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے بغیر کھمبے کے آسمان کو کھڑا کیا اور اسے ہمارے لیے چھت بنایا اور اس آسمان کو چاند ستاروں سے سجایا۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین بچھائی اور اس زمین پہ بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کیے، درخت لگائے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے بڑے بڑے سمندر پیدا فرمایا اور ہر سمندر میں مختلف قسم کی بڑی بڑی مخلوقات پیدا فرمائی۔ اللہ وہ ہے جس نے سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کا نظام چلایا۔ سورج، چاند، ستارے روزانہ مشرق سے نکلتے ہیں اور مغرب میں اللہ کے حکم سے ڈوبتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے ہوا کو پیدا فرمایا جو اللہ کے حکم سے سست یا تیز چلتی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمام مخلوقات کو کسی بھی قسم کے نمونے کے بغیر پیدا فرمایا۔ پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے تمام چیزوں کو وجود بخشا۔ اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کو روزی پہنچاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کو تمام مخلوقات کی تعداد کا علم ہے۔ اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کی بولیاں یعنی لینگویج کا بھی اسے علم ہے۔ اللہ کی خود کی کتاب ہے جسے آسمانی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ اس میں 30 پارے ہیں۔ اس کی لینگویج یعنی بھاشا عربی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں پارہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ اس کا ترجمہ، وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، تو پھر اسی کو اپنا وکیل بناتے رہو۔ زمین پر کیا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے، کیا نکلا زمین سے وہ بھی اللہ کو پتا ہے، کیا اترا آسمان سے وہ بھی اللہ کو پتا ہے، کیا چڑھا آسمان پر وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ زمین آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، اس نظام کو چلاتے ہوئے اللہ کبھی نہیں تھکتا۔ ہر جگہ اللہ ہی کی حکومت چلتی ہے اور چلتی رہے گی۔ اللہ قرآن مجید میں پارہ نمبر 27 سورہ رحمان آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اسی نے اس انسان کو تھیکڑے کی طرح مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ اے انسان، تو ایک پانی کی شکل میں تھا، تیری ماں کے پیٹ میں تجھے انسان کا روپ دیا۔ تیرے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھ، پیٹ میں آنت، وہ سب میں نے کیا۔ تجھے تیری ماں کے پیٹ میں محفوظ رکھا، تجھ میں روح پھونکی اور تجھے 9 ماہ بعد دنیا میں لایا گیا۔ یہ جو تیری آنکھیں ہیں، اس ایک آنکھ میں 13 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں۔ 13 کروڑ بلب جو جلتے اور بجھتے ہیں، رنگ بتاتے ہیں۔ 13 کروڑ بلب میں سے 6 لاکھ بلب رنگ بتاتے ہیں۔ اگر وہ 6 لاکھ بلب اللہ بجھا دے تو کسی بھی رنگ کی پہچان بھی نہیں کر پائے گی تمہاری آنکھیں۔ ہر چیز تمہیں سفید نظر آئے گی، اور چند بلب اللہ بجھا دے تو فاصلے کی سمجھ ختم ہو جائے گی کہ آپ مجھ پہ کتنے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چند بلب اللہ بجھا دے تو سائز کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ 2 فٹ چوڑا ہے یا 2 فٹ لمبا ہے، اور سارے بلب ہی اللہ بجھا دے تو اندھا ہو جائے گا۔ اور یہ انسان، یہ جو تیری زبان ہے، اس زبان پہ اللہ نے ہونٹ کی شکل پہ دروازے لگائے۔ زبان میں 3000 کھانے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ آپ میٹھا کھائیں گے تو بتائیں گے، تیکھا کھائیں گے تو بتائیں گے، آپ کڑوا کھائیں گے تو بتائیں گے۔ اگر اللہ ان کھانوں کو بند کر دے تو کسی چیز کا ذائقہ ہی سمجھ نہ پاؤ گے۔ یہ جو اپنی زبان سے بولتے ہو، یہ کس نے طاقت دی ہے تمہیں؟ اے میرے بندے، تو اپنی زبان سے وہ ہی بول جو میں نے اجازت دی ہے۔ گالی گلوچ بول کے میری نظروں سے مت گر اور مجھے ناراض مت کر۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا تو سارا کا سارا وجود ہی اللہ تعالیٰ کا مرہون منت ہے کہ نطفے سے انسان بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات ہماری خدمت میں لگا کر ہم سے صرف اور صرف ایک مطالبہ کیا ہے کہ اے میرے بندے، سارا جہاں تیرے لیے ہے اور تو
صرف میرے لیے ہے، لہٰذا میری مان کے چل۔ میرے بھائی بہنوں، آپ کی خدمت میں یہ بات کرنی ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے بنیں، کبھی بھی اپنے نفس کی نہ مانیں، بلکہ جو اللہ نے کہا ہے وہی بات مانیں۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج تک ہم سے جو خطا ہوئی ان سب کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور سچی توبہ کر لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، بڑا مہربان، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے سامنے سارے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کر لے۔ اللہ کبھی بھی معاف کرنے سے پہلے طعنہ نہیں دیتا۔ اللہ سے صلح کر لے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ ہر وقت اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے صلح کرے، کب مجھ سے نعمتیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی بھی میرا بندہ میری طرف چل پڑتا ہے، چاہے سارا دامن اس کا گناہوں سے آلودہ ہو اور روا روا اس کے گناہوں میں جکڑا ہوا ہو، لیکن جب میری طرف چل پڑے تو میں اسی کا استقبال کرتا ہوں۔ دیکھو اللہ کی شان، اللہ اکبر۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی بھی اللہ سے دور نہ جائے ورنہ شیطان دبوچ لے گا۔ ہمیشہ سکھ دکھ میں اللہ کا دامن تھام رکھے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ اللہ ہماری توبہ قبول کرے اور اچھے عمل کی توفیق دے اور ہمیں مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین۔